السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں دوستو۔ غلام حیدر بھائی کے حوالے سے بات کریں گے۔ گزشتہ روز ہم ان کے گاؤں گئے، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اور جس دن انتقال ہوا اس دن بہت ساری بہنیں بھائی ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پرسنلی رابطہ کیا کہ آپ وہاں جائیں، ان کو سہارا دیں، ان کو دلاسا دیں۔ اور ویسے بھی کیونکہ حیدر بھائی کے ساتھ ہم شروع سے ہی جڑے ہوئے ہیں، کنیکٹڈ ہیں، سمپرک رہتا ہے، اور اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی تھا کہ ان کے پاس جائیں، ان کو تسلی دیں، حوصلہ دیں۔ باقی بہنوں نے بھی، بھائیوں نے بھی ہمیں یہ کہا اپنی طرف سے کہ ہمارا پیغام حیدر بھائی تک پہنچا دیجیے گا۔ تو فرداً جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا، ان کے پیغامات حیدر بھائی کو پہنچائے، ان کی جو وائس میسیجز ہیں وہ بھی حیدر بھائی کو سنائے۔ حالانکہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی شام کے وقت جب وہ تھوڑا سا فری ہوئے تو ان کے ساتھ ہم لوگ ساری باتیں بھی شیئر کی۔ دوستو، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو حیدر بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی، یقین کریں کہ بتاتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایک بزرگ، ایک ایسی ماں جو اپنے حیدر بھائی کے بچے یعنی کہ ان کے پوتوں کو ان کے انتظار میں، حسرت میں اس دنیا سے چلی گئی، اور آخری لمحات میں انہوں نے کیا کہا حیدر بھائی سے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو۔ تو دوستو، جب ہم لوگ وہاں پہنچے، کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے سیما اپنی ویڈیوز میں کہتی ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو دوستو، پہلے بھی میں جا چکا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے سردیوں میں جا چکا ہوں، تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں جو سیما وہاں بول رہی ہے۔ بہت ہی مخلص، ایماندار، نیک لوگ ہیں، اور بھولے بالے، سیدھے اور سچے لوگ ہیں۔ یہ پورا گاؤں جو ان کا ہے، پورا قبیلہ جو ان کا ہے، بہت ہی مخلص لوگ ہیں۔ اور مہمان نواز تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں جب ہم پہلے گئے تھے۔ دوستو، اب موقع آپ لوگوں کو پتہ ہے ایسا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب ہم وہاں گئے، حیدر بھائی سے ملے، ملاقات کی، تو وہ بہت زیادہ زار و قطار رو رہے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ شاہد بھائی بھی روئے، وقاص بھائی بھی روئے، اور میں بھی ان کے وہ ساری چیزیں جس طریقے سے اپنی والدہ محترمہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، تو بہت دل پہ باتیں لگیں کہ ایک ماں آخری لمحات میں بھی ان معصوم بچوں کی ان کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوستو، حیدر بھائی نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی جب وہ بیمار تھیں، جو ان کی والدہ محترمہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں، آج یہ وقت میرے اوپر آئے تو کل آپ پہ بھی آ سکتے۔ اے پی سنگھ کو کہا، سیما کو، یا ان کے جو بھی ہیں، جو پورا گینگ ہے، لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا۔ ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ میں بچوں سے ایک دفعہ تو فون پہ یا ویڈیو کال پہ بات کر سکوں، آخری لمحات میں بھی یہ ان کی حسرت رہی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ دوستو دیکھیں، حیدر بھائی اب بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں، بہت زیادہ۔ جس طریقے سے وہ کل زار و قطار رو رہے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میرا ایک آسرا تھی، ایک سہارا تھی میری ماں۔ میں جب آتا تھا میرے سے یہ پوچھتی تھی کہ اب بچوں کا کیا ہوا، اب آپ کب جا رہے ہیں ہندوستان بچوں کو لینے۔ تو ان کو تسلی دینے کے لیے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اماں میں اب جاؤں گا بہت جلد، مومن ملک صاحب کام کر رہے ہیں، جیسے وہ مجھے بلائیں گے تو میں انشاءاللہ بھارت چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہتی کہ بس ایک دفعہ بچوں سے بات کرا دیں۔ ان بچوں کی وجہ سے یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، صرف اور صرف ان بچوں کی وجہ سے۔ جب وہ مایوس ہو گئی، جب حیدر بھائی نے بھی کئی دفعہ گہار لگائی کہ میری والدہ بیمار ہیں، ایک دفعہ ان کو بات کرا دیں، بچوں سے بات کرا دیں، اگر میرے سے بات نہیں کراتے تو جو ان کی بیماری کا سبب بنا صرف اور صرف بچوں کی جدائی، صرف اور صرف بچوں کی جدائی۔ پہلے وہ رو کے اتنا روتی تھی، وہ حیدر بھائی کی والدہ محترمہ اتنا روتی تھی، آخری لمحوں تک بھی وہ روتی رہیں بچوں کے لیے۔ تو ان کی آنکھوں کی روشنی، بینائی چلی گئی، اس کے بعد پھر وہ بالکل کمزور ہو گئی۔ دوستو، ایک ماں کی کیا کیا حسرتیں ہوتی ہیں، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ لوگ جو کہ اتنے ڈھیٹ ہے، یہ آج بھی، کل بھی لائیو میں آ کے کیا کیا بولتے رہے کہ میرا تو ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، جو بھی ہوا مجھے پرواہ نہیں۔ تو مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے حیدر بھائی کے ساتھ کیا، ان کی والدہ محترمہ کے ساتھ کیا،
تو وقت لوٹے گا, وہ سب کچھ ہوگا, ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا, آپ لوگ دیکھیے گا. حیدر بھائی نے سبھی بہنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پیغامات بھیجے, ان کو حیدر بھائی کو سارے پیغامات بھی سنائے, جنہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا, وقاص بھائی کے ساتھ رابطہ کیا, شاہد بھائی کے ساتھ رابطہ کیا, تو ان سب کا شکریہ بھی ادا کیا. لیکن ان کی حالت دیکھ کے جس طریقے سے وہ کل گلے لگ کے ہمارے ساتھ روئے, زاروں قطار روئے, دوستو میں کیا بتاؤں. پہلے بچوں کا غم تھا ان کو, بچوں کی جدائی, اب ماں کی جدائی. اب ان کے پاس رہا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہا, ان کے پاس کچھ نہیں رہا. تو دوستو انتقال سے پہلے حیدر بھائی کے ایک بھائی سعودی عربیہ میں بھی ہیں. جب وہ کچھ دنوں سے زیادہ ہی بیمار ہو گئی تھی, جب حیدر بھائی یہاں کراچی میں کام کر رہے تھے, تو آپ لوگوں نے دیکھا پتھر توڑ رہے تھے, تو ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی, ان کو گاؤں جانا پڑا. تو اس دوران ان کی کوشش تھی کہ ایک دفعہ بچوں سے بات ہو. انہوں نے مختلف جو میڈیا, سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ہندوستان میں جو حیدر بھائی کے ساتھ رابطہ کرتے رہے, انہوں نے کوشش کی کہ ایک دفعہ میری ماں سے بات ہو سکے ان بچوں کی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. پھر جو سعودی عربیہ میں ان کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں واپس اپنی والدہ کے لیے, اپنی اماں کے لیے. تو حیدر بھائی نے اور ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں, آپ کام کریں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بچوں کی جدائی نے ان کو بالکل, اب کیا بتاؤں دوستو. حیدر بھائی کا ساتھ دیجیے. حیدر بھائی بالکل اب اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. ہم گئے وہاں پہ, میں, وقاص بھائی اور شاہد حسین صاحب, تو ان کو حوصلہ ملا, خوش ہوئے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو یہ لگا کہ کوئی ہے میرے ساتھ. میں تو یہ کہوں گا کہ پورا ہندوستان ان کے ساتھ ہے, پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے, لیکن ایسے موقع پہ ان کے گاؤں جانا تو ان کو اچھا لگا. اور انہوں نے جنہوں نے پیغامات بھیجے, جنہوں نے کمنٹس کیے, ان کا بھی شکریہ ادا کیا. آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی. تو دوستو اب وہ وقت نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں. حیدر بھائی کا ساتھ دینا چاہیے. ان کو بالکل ایسا فیل نہ ہو کہ وہ اب تنہا ہو گئے. آپ سب جتنے بھی بہن بھائی ہیں, 140 کروڑ 150 کروڑ لوگ جو کہ حیدر بھائی کے ساتھ دے رہے ہیں, آپ اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں, ساتھ دیتے رہیں. انشاءاللہ وہ اب اپنی ماں سے تو وہ ہو گئے ہیں, محروم ہو گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ بچوں سے نہیں ہوں گے. بچے بہت جلد آئیں گے, اور بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ. مومن صاحب اپنی بھرپور جو بھی ان سے ہو سکتے وہ کوششیں کر رہے ہیں. تو دوستو ویڈیو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. حاضر ہوں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.